واقعہ کربلا میں جب حضرت امام حسین کے جسم کو پاگل کرنے کی کوشش ہو رہی تھی تو ابو حارث بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ حضرت علی خطبہ دے رہے تھے۔ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی کے پاس آئے۔ حضرت علی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ناظرین، یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑی شیرنی حضرت علی کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر سلام کیا، اور اس کے بعد اس شیرنی نے ایک چند دنوں کا بچہ حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں حضرت علی سے کہتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ حضرت علی نے فرمایا مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھے علی کا واسطہ ہے، وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسی دوران گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا حضرت علی جو کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ حضرت علی نے فرمایا میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علی نے حضرت حسین کو فرمایا اے شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ حضرت امام حسین نے اس چند دن بچے کو اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا آج سے اس کا نام ابو حارث ہے۔ ابو حارث کے بچپن سے ہی حضرت امام حسین سے دوستی ہو گئی تھی، وہ ہر جگہ حضرت امام حسین کے ساتھ رہا تھا۔ اس شیر کو حضرت امام حسین سے اتنا ہی محبت عقیدت سے محترم ناظرین، جب یہ شیر بڑا ہو گیا لوگ حضرت علی کے پاس آ کر کہنے لگے یا علی اب یہ شیر بڑا ہو چکا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضرت علی گھر تشریف لائے، حضرت امام حسین سے کہنے لگے بیٹا میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب عرب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو حارث جوان ہو چکا ہے، اب ہمیں اس سے خطرہ کا ڈر ہے، بیٹا ابو حارث کو آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ سنا تھا کہ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت علی کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے باپ کے کندھے میں پیار سے بھاکر ڈال کر مسکرا کر کہا جی بابا جان جیسے آپ کا حکم لے۔ اس کے ساتھ ہی امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت امام حسین نے عرض کیا بابا جان آج کا دن نکال لیں، کل ابو حارث صاحب کو ناظرین سے حضرت علی نے فرمایا بیٹا حسین آج کیا کرو گے؟ امام حسین روئے اور فرمایا بابا جان دیکھو باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ حضرت علی نے امام حسین کو گلے سے لگایا۔ جب تہجد کا وقت ہوا شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے، قابل حارث نے کہا حسین آج اتنی جلدی کیوں؟ حضرت حسین نے ساری بات ابو حارث کو بتائی۔ ابو حارث نے کہا ٹھیک ہے حضرت حسین میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، روایت کے اندر ہی حضرت امام حسین نے فرمایا تاریخ یاد رکھنا 10 محرم اگست ہجری، میدان کربلا کی ڈیلی کے پاس تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس وقت آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو حارث نے کہا وہ آواز کون دے گا؟ حضرت امام حسین روئے اور فرمایا میرے 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر امام فضان آپ کا خیال رکھے گا۔ ناظرین، آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بے فضا نے ابو حارث شیر کو آواز دی تھی۔ امام حسین جب ابو حارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا ابو حارث تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں حنیمہ کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے،
تم چلے جاؤ اور جا کر بادشاہی کرو۔ ناظرین، جو امام حسین کے حکم مان کر ابو حارث مدینہ سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، وہ عاشوراء کی شام تھی جب امام حسین شہید ہوئے۔ تو امام حسین کی شہادت کے بعد امن بن سعد الليثي کا حکم تھا کہ امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائے اور لاش مبارک کو پامال کیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی یزیدی فوج کے اندر یہ اعلان ہوئے تو بی بی فضا حضرت زینب کے پاس آتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ اے میرے پاک سجدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ کشتی ٹوٹ گئی تو وہ ایک لکڑی کے تختے پر سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شیر کو کہنے لگے، مجھے عزیز مت کرنا، میں رسول خدا کا غلام ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو اسے مارنے کے بجائے سیدھے سیدھے راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، میرے پاک سید، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کی ارادے سے آگاہ کرتی ہے۔ جناب فضا جنگل کی طرف گئے اور انہوں نے ابو حارث کو شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کو آواز بلند ہوئی تو شیر ہی چند ہی سماعتوں میں ان کے پاس آ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، ابو حارث، کیا تجھے معلوم ہے یہ ظالم امام حسین کے جسم کو پامال کرنا چاہتے ہیں؟ لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑے کی ٹانپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ ابو حارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین کی لاش کے اوپر بیٹھ گیا۔ ناظرین، مقتل کی کتابوں میں یہ اس شیر کو ابو حارث نے خون امام حسین سے پیشانی رنگی اور روتا رہا۔ جب کوئی گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے، وہاں نہ ٹھہر سکے، قابو ہو کر نکل گئے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ کہنے لگا، اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتح ہے۔ ناظرین، جناب فضا کے اس طرح آواز دیتی تھی اور اس طرح ابو حارث کی وجہ سے حضرت